اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج 5 دنوں کے بعد ہم اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ 4 دن عید کی چھٹی آ گئی تھی اور پھر سنڈے بیچ میں آ گیا تھا۔ چلیے آئیے، اس وقت پہلی بڑی سیاسی بھونچال والی خبر جو گزشتہ کل سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہی آ رہی ہے جس نے مہاراشٹر کی سیاست میں بھونچال لا دیا ہے۔ اجیت دادا پوار آخر مودی جی کے، بی جے پی کے، امیت شاہ کی گود میں، شندے اور فڈنویس کے گود میں بیٹھی گئے ہیں، اور یہ ہندوستان کے ہسٹوریکل مین ہے جو 6ٹھی مرتبہ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ 1 سال بعد آخر دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ جی ہاں، حسن مشرف سمیت این سی پی کے 8 اور باغی ممبران نے بھی گزشتہ کل شپت لیا اور منتری پد انہوں نے حاصل کیا۔ اجیت دادا پوار کا اب این سی پی پر بھی دعویٰ ہے۔ جی ہاں، جیسے شندے ادھر سے بغاوت کر کے بی جے پی کی گود میں آئے تھے تو ادھو ٹھاکرے سے باقاعدہ سب کچھ چھین لیا، ایسے ہی اب اجیت دادا پوار کا دعویٰ ہے وہ چچا سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں، مگر شرد پوار نے کہا کہ پارٹی پھر سے کھڑی کر کے دکھاؤں گا۔ تو خیر، شرد پوار تو شرد پوار ہے۔ این سی پی کارکنان میں فی الحال بڑا غم و غصہ ہے۔ پوسٹروں میں جتنے بھی بنڈخور اور باغی ہے ان کے چہروں پر این سی پی کے کارکنان اور کاریہ ان کے چہروں پر کالک پوتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ سرکس زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ ادھو ٹھاکرے کا بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، سنجے راؤت نے، ادھو ٹھاکرے نے یہ بھی کہا ہے کہ داغ دھلنے کے لیے بی جے پی کی واشنگ مشین بہت پیاری ہے۔ ابھی اجیت دادا پوار کے بارے میں فڈنویس نے کہا تھا چکی پیسنگ پیسنگ پیسنگ، مگر جیسی گود میں بیٹھ گئے تو پھر وہ ساری چکی پیسنگ ختم، سارے داغ کرپشن کے دھل جائیں گے۔ این سی پی میں بغاوت پر سنجے راؤت نے یہ کہا ہے، ایسی محبوبہ مفتی، ایسی کپل سبل سمیت اپوزیشن لیڈران کا رد عمل آیا ہے کہ بی جے پی بہترین واشنگ مشین ہے۔ ادھو نے پارٹی کی میٹنگ بھی بہت جلد بلائی ہے، وہیں پر 5 تاریخ کو شرد جی پوار نے بھی میٹنگ بلائی ہے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار گزر گیا الحمدللہ، 90% اچھی خبریں آ رہی ہے، لیکن خیر یو پی تو یو پی ہے، یو پی سے افسوسناک خبریں آتی ہی آتی ہے۔ کانپور سے اس وقت ہمارے رپورٹر حافظ عبد المالک نے بتایا کہ کانپور میں عید الاضحیٰ کی نماز سڑک پر ادا کرنے پر مقدمہ درج ہوا ہے، 40 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ تصویریں اور ویڈیو کے ذریعے اب نماز پڑھنے والوں کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اتر پردیش سے بڑی افسوسناک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ گوکشی کے الزام میں 90 سے زیادہ مسلمان جیل بھیجے گئے ہیں۔ مظفر نگر میں کانوڑ یاترا کے پیش نظر یوگی انتظامیہ نے 151 کے تحت چالان کر دیا۔
آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ریاست مدھیہ پردیش کی بھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت ہے، شیوراج سنگھ چوہان کی حکومت ہے۔ مدھیہ پردیش میں شیوراج حکومت نے مسلم دشمنی میں ساری حدیں پار کر دی ہے، اور شیوراج حکومت کی مسلم دشمنی بالکل عروج پر ہے، کھلم کھلا۔ خبریں آ رہی ہے کہ اسلام پٹیل کا 25 کروڑ کا عالیشان فارم ہاؤس بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور میں انتظامیہ نے غیر قانونی طریقے سے تعمیر تقریباً 25 کروڑ قیمت کے عالیشان فارم ہاؤس کو بلڈوزر کے ذریعے گرا دیا ہے۔ اندور انتظامیہ نے بائی پاس پر اسلام پٹیل کے عالیشان فارم ہاؤس پر بلڈوزر کارروائی کرتے ہوئے زمیندوز کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیلنگ کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے غیر قانونی طریقے سے تعمیر کیا ہوا فارم ہاؤس تھا، لیکن لوگ اس کو باقاعدہ مسلم دشمنی پر بھی مبنی سمجھ رہے ہیں۔ منی پور کے حالات آپ جانتے ہیں۔ منی پور میں تقریباً اب 2 مہینہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن منی پور میں حالات سنبھلنے سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور جب راہل گاندھی وہاں پر پہنچے تو بی جے پی کتنی بوکھلائی، کتنی ڈر گئی، وہ سب آپ نے دیکھ لیا تھا۔ لیکن خیر، منی پور سے پھر واقعات سے مل رہے ہیں کہ فائرنگ سے 3 لوگ اور ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ کانگریس کے قد آور نیتا پی چدمبرم نے یہ کہا کہ آسام کے زہریلے سی ایم، آسام کے مکھیہ منتری اگر منی پور سے دور رہے تو منی پور میں خیریت اور عافیت بنی رہے گی، کیونکہ آسام کے مکھیہ منتری نے ملک کے کئی علاقوں میں جا کر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہر اگلا ہے۔ نفرتوں کی فیکٹری ہے آسام کا وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری۔ تو پی چدمبرم نے کہا کہ اگر آسام کے مکھیہ منتری منی پور سے دور رہتے ہیں تو منی پور میں امن قائم کرنے میں، شانتی بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ اور پی چدمبرم نے یہ اس وقت کہا جب آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر ہم منی پور میں امن قائم کر دیں گے، امن لوٹ آئے گا، تو پی چدمبرم نے کہا کہ تو دور رہ بھیا، تو گیا تو کتنا امن آئے گا وہ سب جانتے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین آئیے، مہاراشٹر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر اب لوگ کافی ناراض ہیں۔ جی ہاں، اور اجیت دادا پوار نے تو اپنی آگے کی جو زندگی ہے اس پر یوں سمجھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب نانا پٹولے جو کانگریس کے پردیش ادھیکش ہیں، ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں اقتدار کی بھوکی اور کرسی کی حوثی بی جے پی کے ہاتھوں جمہوریت کا، سیکولرازم کا پھر قتل ہوا ہے۔ اور نانا پٹول نے کہا کہ دن بدن کم ہوتی عوامی حمایت کی وجہ سے بی جے پی شدید بوکھلاہٹ کی شکار ہے، اور بی جے پی کسی بھی گھٹیا لیول پر جا کر کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سید ذیشان احمد کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ راج بھون میں حلف برداری نہیں، شپت کا پروگرام نہیں، بلکہ داغ دھلنے کی تقریب ہوئی ہے۔ یعنی راج بھون میں جتنے بھی گئے ان سب پر، جتنے ای ڈی، سی بی آئی اور کرپشن اور گھوٹالوں کے جتنے داغ تھے بی جے پی میں جا کر سب دھل گئے ہیں۔ تو راج بھون میں داغ دھلنے کا پروگرام ہوا ہے۔ یو سی سی یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، وہ بھوت بوتل سے باہر آنے لگا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا 2024 قریب آ رہا ہے۔ وہ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ملک میں تقریباً 95% دلال چینل ہے، تو اس میں سے جو نمبر 1 کا دلال چینل ہے وہ ہمارے بیانوں کو توڑ مروڑ کر غلط انداز میں مودی اور بی جے پی کی دلالی کرتے ہوئے لگاتار بتا رہا ہے۔ خیر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابھی کامن سول کوڈ کو لے کر میں آپ کو بتاؤں کہ اکھلیش یادو کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ جو بی جے پی یہ مدعا اٹھا رہی ہے اور مودی جی یہ مدعا اٹھا رہے ہیں بنیادی مسائل سے، یعنی
बेसिक जो हमारी समस्याएं हैं और मुल्क में जैसे भुखमरी है, आत्महत्या है, बेरोजगारी है, इन तमाम चीजों से ध्यान हटाने के लिए यकसा सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी और मोदी जी उठा रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। वहीं पर मायावती का यह बयान आया है कि यूसीसी की नहीं, उसके निफास के तरीक़ेकार के हम खिलाफ हैं। लेकिन वही पर मैं आपको बताऊं, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना सलमान नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम धर्मगुरुओं का यह कहना है कि यूसीसी का मुद्दा उठाकर मोदी और बीजेपी 2024 ही में फायदा उठाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे जो अभी यूं समझिए कि आतंकवादी हाईवे बना हुआ है, ना जाने कितनों की जान ले रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस हाईवे पर जितने सवालात उठ रहे हैं उन सबको बड़ी आसानी से दबा दिया जा रहा है और अपनी दलाल मीडिया के जरिए से वो तमाम खबरें छुपा दी जा रही है। खैर, आप जानते हैं कि कितने लोग अभी 3 दिन पहले समृद्धि हाईवे पर मरे हैं सड़क हादसे में, लेकिन वो खबर भी गायब हो गई क्योंकि बड़ा गेम शरद पवार के साथ हो गया और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेला हो गया, जिसकी वजह से समृद्धि हाईवे की खबर भी स्क्रीन से गायब कर दी गई है। वैसे किसी चीज को छुपाना हो तो बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, कोई दूसरा वाकया खड़ा कर देती है ताकि पहला वाकया दब जाए। खैर, ये जो सड़क हादसा हुआ है नागपुर समृद्धि हाईवे पर, बताया जा रहा है कि नांदेड़ के उसमें 3 लोग शहीद हुए हैं। मरने वालों में MIM के सैयद मोइन के बिरादर नस्बती भी है, उनकी अहलिया और उनका लड़का भी शामिल है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाएं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि स्वीडन में एक खबीस ने कुरान मुक़द्दस की तौहीन की, कुरान मुक़द्दस को जलाया, आग लगाई, जिसके खिलाफ अब पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। और प्यारे मुल्क भारत में भी अलग अलग जगहों पर बाकायदा एहतजाज दर्ज किया गया है। लेकिन मेरा खबर देने का मकसद ये है कि तौहीन कुरान के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर तमाम इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ आने की जरूरत है। जी हाँ, वैसे अच्छी खबर तो ये आ रही है कि स्वीडन में ये जो नापाक हरकत हुई है कुरान पाक को जलाने की, इस वाक़े पर जिद्दा में OIC का हंगामी इजलास हो रहा है। हम OIC और तमाम इस्लामी ताआवुन तंजीम और इस्लामी मुल्क से कहते हैं कि कुरान की बेहुरमती के बार बार होने वाले वाक़यात के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। दिन बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव, हमारे अपने शहर से। जी हाँ, जलगांव में बड़ा शानदार 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, भारत जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो अभियान मोहतरमा प्रतिभा ताई, ऐसे ही मुकुंद जी सपकाले और अब्दुल करीम सालार साहब और पूरी टीम ने बहुत शानदार प्रोग्राम किया। आप जानते हैं कि इस वक्त प्यारे मुल्क भारत को एक मरतबा फिर तकसीम करने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है और प्यारे मुल्क भारत में असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बाकायदा हिंदू मुसलमानों के लफड़े झगड़े, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को जानबूझकर उछाला जा रहा है। और ऐसे मुद्दे जो खास तौर से मुसलमानों पर हमला करते हैं, जिसके जरिए से माहौल बिगड़ता है और हिंदू मुसलमान में नफरतें पैदा होती है, ऐसे ही मुद्दे खास तौर से बीजेपी उछाल रही है। मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ जो हो रही है वो भी आप जानते हैं। ऐसे ही किस तरीके से जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, नाइंसाफी दलित, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी सबके साथ हो रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बाकायदा पूरे मुल्क की एक्टिविस्ट की तंजीमें हैं जिसमें हर तरफ के पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोग एक्टिविस्ट एक साथ एक मंच पर जलगांव में जमा हुए और जलगांव से ये अभियान चला, भारत जोड़ो अभियान, जिसकी इस वक्त इस प्यारे मुल्क को सख्त ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि जैसे अंग्रेज़ों ने उस वक्त हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाकर नीच और घटिया तरीके से राज किया था, हुकूमत हासिल की थी और बरसों तक की हुकूमत की थी, वही नीच और घटिया हरकतें इस वक्त की जा रही है। भारत जोड़ो अभियान की जानिब से बाकायदा हिंदू मुसलमानों में नफरतें दूर करके, मोहब्बतें पैदा करके भारत जोड़ने का बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। और 2024 में जालिम हुकूमत को, कातिल हुकूमत को और मुल्क की एकता, अमन, शांति और हिंदू मुस्लिम प्रेम की दुश्मन हुकूमत को 2024 में सत्ता से, कुर्सी से कैसे दूर किया जाए, जैसे कर्नाटक में कामयाब हुए हैं, तो अब ऐसे ही 2024 में पूरे मुल्क को ऐसी नापाक
राजनीति से कैसे पाक किया जाए, उसके लिए भारत जोड़ो अभियान बड़े कामयाब तरीके से चल रहा है और 2 दिन का बड़ा शानदार प्रोग्राम जलगांव में हुआ। हम प्रतिभताई को, मुकुंद जी सपकाले को, अब्दुल करीम सालार साहब को और जिन जिन लोगों ने, सबके नाम तो मुझे नहीं मालूम है, जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबादियां पेश करते हैं अच्छे प्रोग्राम पर। मैं खुद भी दोनों दिन इस प्रोग्राम में हाजिर रहा, बहुत अच्छा और कामयाब ये प्रोग्राम रहा। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, क्या करें, क्योंकि बड़ी खबर वही महाराष्ट्र की ही है सियासी हलचल को लेकर। एक खबर ये भी आ रही है कि राहुल कुनाल, जो आदित्य ठाकरे का बड़ा करीबी था और युवा सेना कोर कमेटी का हिस्सा था, उसने भी आदित्य ठाकरे का साथ छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गया। आदित्य ठाकरे को भी एक बड़ा झटका लगा है। उनके करीबी साथी राहुल कुनाल ने शनिचर को वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली है। खैर, बंडखोरों, बागियों, बगावत करने वालों और जनता के वोट का खिलवाड़ करने वालों को जनता अच्छे तरीके से देख रही है।